السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ اور درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ اس میں امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کا عفریت کا ترجمہ کیا، تو آپ نے فرمایا جنوں میں سے خبیث جن بولا کہ میں اس کو لے کے آتا ہوں۔ تو اس ترجمے پہ جو ہے وہ کافی لوگوں کی طرف سے اعتراض ہو رہا ہے کہ عفریت کا ترجمہ جو ہے یہ خبیث غلط کیا گیا ہے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا۔ تو اس سلسلے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عفریت کا ترجمہ قرآن و سنت میں اور لغت عرب میں جو ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک حدیث شریف جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 حدیث نمبر 461 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 62 حدیث نمبر 3423 اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124 حدیث نمبر 4808، صحیح مسلم حدیث نمبر 541، السنن الکبری للنسائی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 349 اور حدیث نمبر 10,726 اور 11,376، صحیح ابن حبان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 329 اور حدیث نمبر 6419، مسند اسحاق بن راہوے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 حدیث نمبر 88، مسند امام احمد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 349 اور حدیث نمبر 7969۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان عفریت من الجن تفلت البارحہ لیقطع علی صلاتی، کہ آج صبح نماز میں جنوں میں سے عفریت آیا جو میری نماز کو تاکہ میری نماز کو توڑ دے، یعنی خلجان پیدا کرنے کے لیے، وسواس پیدا کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک جن آیا، اللہ نے مجھے قدرت دی کہ میں اس کو پکڑ لوں۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ کے میں مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں، تاکہ صبح جب ہو تو تم سب اس کو دیکھ سکو۔ فذکرت دعوت اخی سلیمان، تو مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ یا اللہ مجھے ایسی حکمرانی دے کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ فاردتہ خاسئا، تو میں نے اس کو خائب و خاسر کر کے لٹا دیا، اس کو مردود کر دیا۔ تو اب دیکھیے یہاں جو عفریت کا ترجمہ ہے، آگے صحیح بخاری میں ہے، عفریت متمرد من انس او جان، حد سے گزرا ہوا شر میں، اس کا ترجمہ متمرد کیا، متمرد کا ترجمہ بھی ابھی مستقل آئے گا۔ تو جو حد سے گزرا ہوا ہو سرکشی میں،
وہ اب دیکھیے دوسری حدیث میں عفریت کی بجائے فرمایا ان شیطان اراد لی نفسا الا ان یقطع علی الصلاۃ، شیطان آیا ایک جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شیطان کو جو ہے وہ عفریت کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عفریت جو ہے اس کا معنی ہی شیطان اور مردود اور مطرود اور سرکش ہے۔ دوسری حدیث سنیے، اس کا ترجمہ جو ہے علماء لغت اور شارحین سے آگے میں عرض کرتا ہوں۔ دوسری حدیث ہے مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 35 حدیث نمبر 19831، موطا امام مالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 950 اور حدیث نمبر 2000، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50 اور حدیث نمبر 23399، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 80 حدیث نمبر 29620، مسند امام احمد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 349 اور حدیث نمبر 983، مستخرج ابی ایوانہ امام ابو نعیم کی، اس کی جلد نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 35 حدیث نمبر 1773، المجالسہ حدیث نمبر 2870، معجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114 اور حدیث نمبر 3838، کتاب الدعاء حدیث نمبر 1083 صفحہ نمبر 332۔ یہ ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جاء الی النبی صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فشکا الیہ، اور آقا کریم سے شکایت عرض کی، وحشتاً یجدھا، اس وحشت کی، ڈر کی جو ان میں پایا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے یا وحشت ہوتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اعلمک ما علمنی الروح الامین جبرائیل، کہ میں تجھے وہ دعا نہ سکھلاؤں جو مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھلائی ہے، کہ حضرت جبرائیل نے مجھے کہا ان عفریتا من الجن یکیدک، اے آقا جنوں میں سے عفریت آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا، آپ کو تنگ کرے گا، تو آپ فَإِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، اور جب آپ بستر پہ جائیں، سونے لگیں، تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، معروف دعا ہے۔ تو یہاں بھی عفریت آیا، یعنی عفریت جنوں میں سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف دے گا، جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، جو ہے وسواس ڈالتا ہے، تو فرمایا یہ دعا پڑھ کے سو جایا کریں تاکہ وہ جن آپ کو تنگ نہ کریں۔ اب آئیے اس کے ترجمے کی طرف۔ کشف المشکل من حدیث صحیحین، یہ امام ابن ابی جوزی کی کتاب ہے کہ صحیحین کی جو مشکل حدیثیں ہیں یا ان کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح کی ہے۔ تو اسی حدیث کو نقل کر کے جو بخاری شریف کی تھی ان عفریتا من الجن تفلت علی، کہتے ہیں العفریت المارد الخبیث، حدیث یعنی مارد کا ترجمہ میں الگ سے آگے کروں گا، متمرد جو اوپر آیا تھا، خبیث من الجن، جنوں میں سے خبیث، وَإِذَا كَانَ قَوِيًّا خَبِيثًا مُنْكَرًا، کب کہتے ہیں جن کو عفریت؟ جب یہ یعنی خباثت میں بہت قوی ہو جائے، بہت مضبوط ہو خباثت میں، تو تب اس کو کہتے ہیں کہ یہ عفریت ہے۔
شرح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں والافریت الآتی المارد من الجن، وہ حد سے گزرنے والا جنوں میں سے۔ اسی طریقے سے المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، یہ بھی شرح کی کتاب ہے۔ ان افریتا جال یفتق علی الباری الافریت المارد من الجن شدید، ایسا حد سے گزرنے والا جو بڑا سخت قسم کا ہو، منہ رجل افریت اے شدید الدہاء والمکر والحیلہ، افریت ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو سخت قسم کا یعنی مکر کرنے والا، ہیلہ کرنے والا ہے اور شر میں حد سے گزرنے والا۔ تحریر المقال فی موازنۃ الاعمال، یہ بھی کتاب ہے ابو طالب ابو المجد عقیل بن عطیہ کی، جو 608 ہجری میں فوت ہوئے۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ بِالْمَدِينَةِ كُفَّارًا مِنَ الْجِنِّ، یہ حدیث جو ہے یہ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ مدینہ شریف میں جنوں میں سے خبیث اور کفار جن تھے، کما فیہا المسلمون منہ، جیسا کہ مسلمان جن بھی وہاں موجود تھے۔ تو یہاں سے انہوں نے مراد اس حدیث سے یعنی افریت سے معنی ہی کافر لیا ہے۔ اب ایک اور حدیث سنیے، باقی ترجمہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ یہ ہے تنبیہ الغافلین باحادیث سید الانبیاء والمرسلین لسمرقندی میں، صفحہ نمبر 601 ہے اور حدیث نمبر ہے 953۔ خبر ہے یعنی ایک لمبی حدیث شریف ہے۔ انہ کان فی بنی اسرائیل رجل متعبد فی صومعتہ، کہ بنی اسرائیل میں ایک ان کا راہب تھا جو بڑا نیک آدمی تھا، بڑا عبادت کرتا تھا، اور اس کی ہر دعا جو تھی وہ قبول ہوتی تھی، اور لوگ جو تھے وَقَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ بِمَرِيضِهِمْ، لوگ اپنے مریضوں کو لے کے اس کے پاس آتے تھے۔ فَكَانَ يَدْعُو فَيَبْرَأَ الْمَرِيضُ، تو جو بھی مریض اس کے پاس آتا وہ دعا کرتا، مریض جو ہے وہ تندرست ہو جاتا۔ تو اس کی شیطان کو بڑی تکلیف تھی، تو اس نے اپنے سارے شیاطین کو اکٹھا کیا۔ فَدَعَا إِبْلِيسُ الشَّيَاطِينَ لَعَنَهُ اللَّهُ، تو ابلیس نے سارے اپنے مریدوں کو، اپنے جو ہیں وہ شیاطین کو اکٹھا کیا اور کہا مَن یفتن ھذا فإنہ قد آیاکم، اس نے تو سب کو مجبور کر کے رکھ دیا، اس نے تو سب کو عاجز کر دیا، کوئی ہے جو اس کا علاج کرے، اس کو فتنے میں ڈال دے۔ قال افریت من الشیاطین، تو شیاطین میں سے جو خبیث جن تھا نا وہ کھڑا ہوا، آنا افتنہ، میں اس کو فتنے میں ڈالوں گا۔ فَإِن لَمْ أَفْتِنْهُ فَلَسْتُ لَكَ بِوَلِيٍّ، اگر میں اس کو فتنے میں نہ ڈالوں تو مجھے اپنی مریدی سے نکال دینا۔ یعنی اتنا خبیث تھا، ابلیس کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس اللہ کے بندے کو فتنے میں نہ ڈالوں تو میں تیرا مرید نہیں، مجھے اپنے مریدوں سے نکال دینا۔ فقال لہ ابلیس انت لہ، جا تیرے ذمے میں نے کام لگا۔ آگے لمبا واقعہ ہے کیسے اس نے پھر اس کو فتنے میں ڈالا۔ حاکم کی، بادشاہ کی بیٹی کو لے کے آیا، وہ بیمار تھی، ان کو کہا کہ فلاں آدمی جو ہے علاج کرتا ہے اس کے پاس ہے۔ بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ ہے، ہمیں صرف افریت کا معنی بیان کرنا ہے کہ افریت کا معنی کیا ہے۔ صحاف اللغہ، بڑی مشہور لغت کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 346۔ افریت قال ابو عبیدہ افریت من کل شیء المبالغ، افریت ہر چیز میں سے اس کو کہتے ہیں جو حد سے گزر جائے۔ یقالو فلان افریت نفریت و افریہ نفریہ، قال الخلیل
شیطان عفریت و عفریت، شیطان ہے عفریت، اس کو عفریہ ہے، یعنی عفریت کی مصنف لگا لیجیے، اس کے تا کہتے ہیں زائدہ ہے، وہم الافاریہ والافارید، یہ اس کی جمع ہے۔ تفسیر غریب ما فی صحیحین البخاری و مسلم، محمد بن فتوح بن عبداللہ الحمیدی کی، معروف آدمی ہیں جنہوں نے صحیحین کی حدیثوں کو، کہ جو مشکل چیزیں ہیں ان کو بیان کیا ہے، ان کا ترجمہ۔ آپ کہتے ہیں الافریت النافر القوی ما خبث و دہائن، یعنی افریت اس کو کہتے ہیں جو نافر ہو، قوی سخت قسم کا، اور خبث کے ساتھ یعنی خباثت کے ساتھ، یعنی حد سے گزرا ہوا خباثت میں۔ یقال رجل افریت نفریت و افر ذا کان قویا خبیثا منکرا، یہ اس جن کو کہتے ہیں، اس شیطان کو کہتے ہیں جو قوی قسم کا خبیث اور منکر، یعنی صرف خبیث نہیں بلکہ اخبث قسم کا ہو۔ غریب الحدیث للخطابی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249، وَهِيَ الشَّيْطَانَ وَالضَّحَى يُقَالُ رَجُلٌ أَفْرٌ وَإِفْرٌ وَمِنْهُ قِيلَ لِلشَّيْطَانِ الْمُتَمَرِّدِ۔ افرید کس کو کہتے ہیں؟ جو متمرد قسم کا شیطان ہوتا ہے، یعنی شیطانوں میں سے اخبث قسم کا جو ہوتا ہے۔ افریت ویوصف بہ الرجل، یہ آدمی کو بھی کہتے ہیں، کب؟ الداعی الخبیث، جب خباثت میں حد سے گزر جائے تو اس کو کہتے ہیں رجل افریت نفریت۔ الجمع بین صحیحین شیخ عبدالحق الاشبیلی، یہ 582 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، صفحہ نمبر ہے 461 حدیث، اور اس کے جلد نمبر ہے 4۔ افریت متمرد من انسن او جان، یہ انسانوں سے ہو یا جنوں سے ہو، جو یعنی خباثت میں بڑا ہوا ہو، متمرد ہو، حد سے گزرا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں افریت۔ المیسر فی شرح مصابیح سنہ للطور بشتی، بڑے معروف آدمی ہیں، بڑے مشہور آدمی ہیں، علماء ان کو جانتے ہیں، ان کی شرح ہے مشکات المصابیح کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268۔ الافریت من الجن هو العارم الخبیث، آپ دیکھیں گے جہاں بھی جس نے بھی ترجمہ کیا خباثت کا لفظ ساتھ لائے یا کافر کا سبب ساتھ لائے یا العارم، انہوں نے العارم کہا ہے۔ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ الْخَبِيثِ الدَّاعِي، ایسا خبیث جو حد سے گزرا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں الافر، الافر والافر، الخنزیر الذکر، یہ خنزیر کا نام ہے، خنزیر کو کہتے ہیں، یعنی جو مذکر خنزیر ہے۔ سمیہ بہی لخبثہ، کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں خباثت پائی جاتی ہے، خنزیر میں خباثت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو افریت کہا جاتا ہے۔ والافریت من کل شیء، ہر شے میں سے افریت اس کو کہتے ہیں جو سرکشی میں حد سے گزر جائے۔ وَيُسْتَعَارُ لِذَلِكَ لِلْإِنسَانِ اسْتِعَارَ الشَّيْطَانِ، جو شیطانی قسم کا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو بھی افریت کہتے ہیں انسانوں میں سے۔ تفسیر قرطبی، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 203، قولہ تعالی قال افریت من الجن قضا قرأ الجمہور وقرأ ابو رجاء و عیسیٰ الثقفی افریہ۔ بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، قرأت کا مسئلہ ہے۔ قال قتادہ ہی داہیۃ وقال النحاس یقال للشدید اذا
کان معہ خبث ودہاء، یعنی صرف حد سے گزرا ہوا نہیں، صرف قوی نہیں، جیسا کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ دیو ہے کل جن، صرف قوی نہیں بلکہ خباثت میں قوی ہو، تو اس کو جو ہے وہ امام قتادہ کہتے ہیں کہ اس کو عفریت کہا جاتا ہے۔ وکیل عفریت اے رئیس، یعنی شیطانوں کا بادشاہ، شیاطین کا، خبیثوں کا بادشاہ۔ والعفریت من الشیاطین القوی المارد، عفریت کہتے ہیں شیاطین میں سے جو حد سے گزرا ہوا ہو اور خباثت میں جو بڑا قوی ہو۔ تفسیر بیضاوی انوار التنزیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 160، قال عفریت خبیث مارد۔ یہ بیضاوی تو کم مدارس میں پڑھائی جاتی ہے نا، جو مدارس میں پڑھا ہے یا جو کسی بھی تفسیر کو پڑھا ہے وہ کیسے اس کا انکار کر سکتا ہے کہ عفریت کا ترجمہ جو ہے وہ یعنی خبیث نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فتح الباری لابن حجر اسقلانی، اسی حدیث جو پہلی حدیث بیان کی اسی کی تشریح، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 459، حدیث نمبر 3423، قولہ عفریت متمرد من انس او جان، انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔ وقال ابن عبد البر، امام ابن عبد البر نے کہا الجن علی مراتب، کہ جنوں کے کئی مراتب ہیں، کئی ان کی اقسام ہیں۔ فالاصل جنی، مطلقاً جن کو جن کہا جاتا ہے۔ فإن خالط الانس، اگر وہ انسانوں کے ساتھ مخلوط ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عامر۔ یہ آگے تفصیل سے میں اس کا بیان کرتا ہوں ذرا، چونکہ اور بھی بہت سارے محدثین نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 233، وفی المحکم رجل افر و افر و افریہ و افاریت و افریت بین الافارہ خبیث منکر۔ یہ امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ وقال الزجاج العفریت النافذ فی الامر المبالغ فیہ من خبث و دہاء، یعنی خباثت میں جو حد سے گزرا ہوا ہو۔ ارشاد الساری شرح قسطلانی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 401، حدیث نمبر 3423، وہی ہے بخاری شریف کی حدیث۔ فی قولہ تعالی قال عفریت من الجن تمییزا لہ وقیل ان الشیطان اقوی من الجن وان المرد اقوی من الشیطان وان العفریت اقوی منہم، یعنی شیطانوں میں سے جو قوی ہو اس کو جن کہتے ہیں، اگر اس میں یعنی سرکشی پائی جائے، اور اگر سرکشی پائی جائے تو وہ شیاطین سے اور بھی قوی ہو جاتا ہے، اور ان دونوں سے قوی خباثت میں کون ہے؟ عفریت۔ لمعات التنقیح شرح فی شرح مشکات المصابیح شیخ عبدالحق محدث دہلوی شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122، حدیث نمبر 987۔ هو الداعی الخبیث، یہ خبیث کو کہتے ہیں۔ الافصاح عن معانی الصحاح، صحاح لغہ جو پیچھے گزری اس کے شرح۔ یا بن حمیرہ بن محمد بن حمیرہ الزہلی، یہ 560 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، صفحہ نمبر ہے 194 اور جلد نمبر ہے 7۔ العفریت مارد الخبیث من الجن، حد سے گزرنے والا، سرکش اور خبیث جنوں میں سے۔
شرح مشکات لطیبی الکاشف عن حقائق سنن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1072 حدیث نمبر 987 وقول ان افریتا الافریت الآتی المارد من الجن، یعنی حد سے گزرنے والا سرکش جنوں میں سے۔ مرکات المصابی شرح مشکات المصابی، مرکات المفاتی شرح مشکات المصابی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 783 حدیث نمبر 987 عن ابی ہریرہ، وہی حدیث ان افریتا کہتے ہیں هو الخبیث من الجن، مولا علی قاری رحمۃ اللہ، کہ جنوں میں سے جو خبیث ہے اس کو افریت کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، مستدرک علی صحیحین للحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 657 اور حدیث نمبر 4177۔ یہ حدیث شریف جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کان یہودی قد ساکن مکہ یتاجرو بہا، ایک یہودی تھا جو مکہ میں رہتا تھا۔ فلما کانت اللیلۃ التی ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ رات آئی کہ جس سہانی صبح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، قال فی مجلس، تو ایک مجلس میں وہ کھڑا ہوا یہودی اور کہا من قریش، جو مجلسی قریش کی، یا معاشرہ قریش، اے قریش کے گروہو، حال ولد فیکم اللیلہ مولود، کیا آج کی رات تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ فقالوا واللہ ما نعلم، اللہ کی قسم ہم تو نہیں جانتے۔ قال اللہ اکبر، اما اذا اخطأکم فلا باس، اگر تم ویسے ہی خطا کر گئے، بھول گئے، پتہ نہیں تو کوئی بات نہیں، تمہیں علم نہیں تو فانظروا، دیکھو، واحفظوا، اور اس کو یاد رکھو، ما اقول لکم، جو تم کو کہہ رہا ہوں، ولد هذه اللیلہ نبی، آج کی رات وہ نبی پیدا ہوئے، هذه الامت الاخیرۃ، جو اس آخری امت کے نبی ہیں، بین کتفیہ علامت، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان علامت ہے، مور نبوت ہے، فیہا اشارات متواترات کأنہن عروف فارسن، تو وہ یعنی بال اکٹھے ہیں، مور نبوت ہے جیسے نال ہوتی ہے گھوڑے کی۔ لا یردعو لیلتین، دو راتیں ہو گئی اس نے دودھ نہیں پیا، کیوں؟ وذالک ان افریتا من الجن ادخل اصبعیہ فی فمہ فمنعہ الرداء، کہ افریت نے، خبیث جن نے ان کے منہ میں انگلی ڈال دی ہے، جس نے آپ کو رضا سے جو ہے وہ منع کر دیا۔ پوری آگے حدیث شریف ہے، یعنی یہ خبیث ہی جن ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہا ہے، کبھی نماز میں تنگ کر رہا ہے، کبھی آپ کی رضاعت میں تنگ کر رہا ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ، کہ یہ صحیح حدیث ہے سندن بخاری مسلم کی شرط پہ، لیکن دونوں نے اس کا اخراج نہیں کیا۔ امام ذہبی کہتے ہیں اس حدیث کی تصحیح کے بعد کہ لا نافیا لصحتہ، اس کی صحت میں کہ منافی کوئی چیز نہیں ہے۔ تاج العروس بڑی معروف کتاب ہے لغت کی، جو قاموس کی شرح ہے، جلد نمبر اس کی 13 ہے اور صفحہ نمبر 88۔ الافریت قیل هو الداعی الخبیث الشریر، یہ ایسا خبیث اور شریر جن جس کو کہا جاتا ہے افریت۔ ومنہ الافریت وقیل هو الجموع المنوع قیل الظلوم، یعنی ہر معنی اس کا برے سے برا آ رہا ہے، ظلم کرنے والا، ظالم۔ وقال زمخشری الافر والافریہ والافریت والافاریہ القوی المتشیطن،
الذی یافرو کرنا والیافی افریہ و افاریہ للالحاق بشرذم، کہ ایسا قوی جس میں شیطانیت بھی پائی جائے، یعنی صرف قوی ہونا نہیں ہے، خباثت میں اور شیطانیت میں جو قوی ہے اس کو کہتے ہیں افریت۔ شرح المصابیح لابن ملک، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58۔ قال ابن الاسیر هو الداعی الخبیث الشریر، جو خبیث ہے، شریر ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف ہے جو مسند شہاب القضائی میں ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 155، حدیث نمبر 1086۔ ان اللہ یبغض الافریہ النفریہ الذی لا یرضع فی جسمہ ولا مالہ۔ یہاں سے بھی اللہ افریہ نفریہ، پیچھے سارا یہ معنی آ گیا افرید کے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے نفرت فرماتا ہے۔ تفسیر تبری جامع البیان، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 66۔ وقولہ تعالی قال افریت من الجن، سورہ نمل، یقول تعالی ذکرہ قال رئیس من الجن المارد قوی، یعنی ایسا جن مارد قوی طاقت والا خباثت میں جو کہ ان سب کا رئیس ہے، یعنی شیاطین کا۔ تفسیر مقاتل بن سلیمان، صفحہ نمبر 591 اور جلد نمبر 3۔ ان زین السماء الدنیا بزینت الکواکب، قرآن کریم کی آیت ہے، وحفظا من کل شیطان مارد، بار بار آیا نا مارد شیطان مارد، تو قرآن کریم میں آیا کہ اللہ جل مجد الکریم نے آسمان دنیا کو کواکب کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ زینت دی اور حفاظت کی آسمان کی، کس سے؟ من کل شیطان مارد۔ ابھی مارد چونکہ بار بار آ رہا تھا نا فرید کے معنوں میں، تو اس کا معنی یہاں قرآن سے رب کریم سے سیکھ لیجئے کہ رب کریم بھی شیطان مارد، شیطان کو مارد اور خبیث کا افرید کا معنی بھی مارد بار بار ہم نے ابھی بیان کیا۔ تو یعنی وہ جن جو آسمانوں میں چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ جل مجد الکریم نے ان کو روک دیا۔ سورہ صافات ہے، آیت نمبر 6 سے لے کے 9۔ تفسیر یحییٰ بن سلام، من کل شیطان مارد، اسی کی شرح تفسیر، ماردہ علی المعصیہ، جو معصیت پہ، گناہ پہ، سرکشی پہ حد سے گزر جائے اس کو کہتے ہیں مارد۔ اے اجترا علی المعصیہ وہم سرات ابلیس، یہ جو یعنی گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں اور گناہوں پہ جرت کرتے ہیں، اس سے مراد ہے مارد۔ تو مارد خبیث کے معنوں میں ہم بار بار بیان کر کے آئے۔ الوجیز للواحدی، تفسیر ہے بڑی معروف، صفحہ نمبر 906۔ حفظا من کل شیطان مارد متمرد خبیث، مارد اور خبیث دونوں مترادف المعنی ہیں، اور یہ معنی رب کریم بیان کر رہا ہے۔ پیچھے میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی ہے خبیث۔ اب ابن جریر طبری لکھتے ہیں قولہ ماردو علی النفاق، سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ ماردو علی النفاق یعنی یقولو مارنو علیہ و دارنو بہی ومنہ شیطان مارد و مرید وہو الخبیث العاتی۔ تو مارد کا معنی بیان ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں یعنی نفاق کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، اور اسی سے مارد سے شیطان خبیث العاتی ہے۔ تو یہ سارے معنی جو ہیں یعنی مترادف المعنی ہے، مارد، آتی اور
خبیث اور شیطان اور عفریت۔ پھر تفسیر جامع البیان ہی اور تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 9 ہے اس کی، صفحہ نمبر 2884، حدیثوں 16366، اور تفسیر جامع البیان طبری کی جلد نمبر ہے 18 اور صفحہ نمبر 66۔ یہ پورے حجاج سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن جریج سے، قال مجاہد، امام مجاہد نے کہا قال عفریت من الجن قال مارد من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اور امام قتادہ سے معمر نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے، معنی القرآن و اعرابہ للزجاج، صفحہ نمبر 120 اور جلد نمبر اس کی ہے 4۔ قال عفریت من الجن، العفریت النافذ فی الامر المبالغ فیہ ما خبث و دہاء، خباثت اور حد سے گزرنے میں جو ہو، حد سے جو گزرا اس کو کہتے ہیں عفریت۔ تفسیر مقاتل، عفریت من الجن یعنی مارد من الجن اسمہ الحقیق، اس کا اصل معنی جو تھا نا عفریت کا، جو اور بھی مفسرین اس کے بہت سارے معنی لکھے، یہ امام مقاتل بن سلیمان جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ الحقیق ہے، زکوان بھی ہے، اور بھی بہت سارے معنی ان کے نام کی طرف جو ہیں ان کے نام میں آتے ہیں۔ تفسیر یحییٰ بن سلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 544، قال عفریت من الجن یعنی مارد۔ قال مجاہد، یہ امام مجاہد کہہ رہے ہیں، امام سینا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور امام المفسرین ہیں، تابعی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ والعفریت لا یکون الا الکافر، عفریت ہوتا ہی کافر ہے۔ یہ تو بھئی خبیث سے بھی آگے ہو گیا، تم مسیح اعلیٰ کا ترجمہ کرتے ہو خبیث کیوں کر دیا؟ یہ امام مجاہد کہتے ہیں عفریت تو کہتے ہی کافر کو ہیں، اور امام یحییٰ بن سلام کہہ رہے ہیں ھذا تفسیر الحسن، یہ ہے حسن تفسیر، یا امام حسن سے بھی یہی مروی ہے۔ تفسیر عبد الرزاق قلبی سے یہ روایت نقل کرتے ہیں عفریت من الجن قال داہیۃ من الجن، داہیہ کا معنی بھی آگے آتا ہے۔ الظاہر فی معنی کلمات الناس محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ابو بکر الانباری 328 ہجری میں فوت ہوئے۔ الظاہر کا جو ہے صفحہ ہے 210 اور جلد نمبر ہے 1۔ قال اللہ عز وجل قال عفریت من الجن وقال سجستانی کرا بعد القرآن قال عفریت من الجن، کہتے ہیں یہ ایسے شخص کو کہتے ہیں انہ کان یبائی الناس فیہم رجل دسمان، یہ ایک اور یعنی روایت آگے، فکانا کلما اتا علیہ آخر حتی لم یبکی غیرہ قال لہ النبی حل اشتکیت قط قال لا قال افعل رضیت بشیء قال لا فقال لہ النبی ان اللہ یبغض العفریہ النفریہ۔ وہ جو پہلے میں نے حدیث سے بیان کیا ہے، یہ انہوں نے بھی، امام انباری نے بھی اس کو بیان کیا کہ اللہ عفریت سے نفرت کرتا ہے۔ غریب الحدیث لابراہیم الحربی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196، وقال الاسمعی العفریہ النفریہ الخبیث المنکر، کہ یہ عفریت اور نفریت، عفریہ اور نفریہ جو ہے یہ خبیث منکر کو کہتے ہیں۔ غریبین فی القرآن والحدیث صفحہ نمبر 1297 جلد نمبر 4۔ قولہ تعالیٰ قال عفریت من الجن العفریت الناقد القوی ما خبث و دہاء، یعنی خبث میں، خباثت میں جو بہت زیادہ قوی ہو، بہادر ہو خباثت میں، اس کو کہتے ہیں عفریت۔ المحیط فی اللغہ، یہ صاحب بن عباد صفحہ 385 ہجری میں فوت ہوئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386۔ رجل عفریت نفریت و عفریہ و نفریہ اے خبیث، کہ اس سے مراد ہی خبیث ہے۔
اب میں نے عرض کیا تھا کہ آگے میں بیان کرتا ہوں اس کا، امام ابن عبد البر کا، کہ یہ شیاطین کی اقسام ہیں۔ یہ کتاب الحیوان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 415 مراتب الجن، اور اسی طریقے سے دیگر کتابوں میں بھی یہ ہے، لیکن زیادہ تر یہ یا جاہز سے ہے یا امام ابن عبد البر سے۔ قال ابن عبد البر، پہلی قسم جو ہے فائزہ ذاکر الجن خالصاً قالوا جنین، صرف جو ہے اگر کسی کو جن کو کہنا، عام جو جنات ہیں ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، ان میں خبیث بھی ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، تو جب عام طور پہ جن تو اس کو صرف جنی کہا جاتا ہے۔ فائزہ ارادو انہم مما یسکنو مما یسکنو ما الناس، جو لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں عامر، والجمع عمار۔ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَارِدُ لِلصِّبْيَانِ، جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ارواح، اور اگر خباثت میں اور تعارض میں آگے بڑھ جائیں تو ان کو کہتے ہیں شیطان۔ یہ چوتھی قسم۔ پانچویں قسم وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، اگر ان سے بھی زیادہ خباثت میں بڑھ جائیں تو ان کو کہتے ہیں مارد۔ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، ان سب خباثتوں سے پھر جو آگے بڑھ جائے، یعنی 5 قسم جن میں سب میں کوئی نہ کوئی 4 میں خباثت آئی، ایک تو مطلق الجن ہے، جن میں اچھے بھی ہو سکتا ہے برے بھی، اس کے بعد 4 قسمیں ایسی ہیں جن میں خباثت بڑھ گیا نام بڑھتے جاتے ہیں، تو چھٹی قسم ہے اگر ان سب خباثتوں سے زیادہ خباثت ہو جائے اور سب سے زیادہ قوی ہو جائے، قالو افریت، تو اس کو کہتے ہیں افریت، یعنی یہ ساری خباثتوں کا منبع جو ہے اس کو کہتے ہیں افریت۔ یہ احکام المرجان فی احکام الجان، لسان العرب علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ اے المنکر الخبیث، یعنی خبیث قسم کا جو جن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں افریت۔ تو یہ مختصر میں نے کوئی چیزیں، ابھی بے شمار یعنی حوالے موجود ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ یہ ایک حدیثی جو ہے وہ معراج کی حدیثی جو ہے اس میں بھی افریت ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے تنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ہر جگہ یہ افریت کا ترجمہ جو ہے یہ خبیث ہی آیا ہے، حدیث میں بھی، قرآن میں بھی، لغت عرب میں بھی، اور صحابہ اور تابعین اور ائمہ جو ہیں تفاسیر سب نے اس کا یہ ترجمہ کیا، لیکن پتہ نہیں کیا رشتہ ہے کچھ لوگوں کا کہ اس کو خبیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے کہ ایسے کترا جاتا ہے؟ اکثر نے ترجمہ کر دیا دو ہیکل۔ دیو ہیکل کیا مطلب؟ دیو ہیکل جو ہے بڑا، وہ تو مومنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خباثت میں دیو ہیکل ہے، ساتھ یہ بھی لکھنا چاہیے۔ تو سید امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جو ترجمہ کیا ہے یہی ترجمہ حق ہے، یہی ترجمہ سچ ہے۔ جب ان لوگوں کی تقریریں اور ان لوگوں کی کتابیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایسے جیسے انہوں نے مدرسوں کا منہ بھی نہیں دیکھا، کچھ چند دن بھی مدرسوں میں داخل نہیں ہوئے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن کی تفسیر کیسے کرنی ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث سے، پھر صحابہ سے، پھر اس کے بعد تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، ائمہ تفاسیر سے، تو سب نے متفق علیہ جس کا جو ترجمہ کیا، افریت کے معنوں میں خباثت، کفر اور حد سے گزرنا اور سرکشی کرنا، یہ سارے کا سارا افریت کا ترجمہ ہے۔ سید اعلیٰ نے تو صرف خبیث کہا، یہ تو علماء لغت نے، علماء تفاسیر نے اس سے بھی آگے کافر تک کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ثابت یہ ہوتا ہے کہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی واقعی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ملک سخن بھی صرف نہیں، ملک علم کی شاہی،
ملک تقوی کی شاہی، ملک عقیدہ کی شاہی، ملک اسلام کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔